ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اور ہم جس لیول پہ بھی ہیں، چاہے کوئی ٹین ایجر ہے یا نوجوان ہے، وہ اپنی جاب شروع کر رہا ہے یا وہ ایک آفس ایگزیکٹو ہے یا سی ای او ہے یا جس بھی عمر کے حصے میں، اگر اس کے پاس کچھ ایسی سکلز ہوں ٹائم ٹیسٹڈ، سائنٹیفک بنیادوں پر، سائیکولوجیکلی ٹیسٹڈ، تو وہ کون سی ایسی 12 سکلز ہو سکتی ہیں جو اس کی کایا پلٹ سکتی ہیں، جو اس کو زندگی میں کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہیں. تو میں کوئکلی آپ کو ان میں سے لے کے چلوں گا. اس میں سے سب سے پہلی سکل ایموشنل کنٹرول ہے. ایموشنل کنٹرول مشینز میں نہیں ہے، یہ انسانوں میں ہے. اور جن انسانوں میں ایموشنز، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی طاقت ہوتی ہے، اگر ان کا غصہ ہے، ان کا کوئی غم ہے، وہ اگر اس کو کنٹرول کر کے اپنا جو کام ہے پہلے اس کو کر لیتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی سکل ہے، مہارت ہے. یہ اگر سکل اور مہارت کوئی بچہ کوئی بڑا سیکھ لے، جو لوگ جذباتی لوگ ہوتے ہیں ان سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں. تو ایموشنل کنٹرول پہلی سکل ہے جو ہمیں سیکھنی چاہیے. دوسری سکل جو ہے وہ فلیکسیبلٹی ہے. فلیکسیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اتنا ریجڈ نہیں ہونا چاہیے، جو ڈالی جھکنا نہ جانے وہ ٹوٹ جاتی ہے. تو فلیکسیبلٹی، موقع کی مناسبت سے، حالات کی مناسبت سے اپنے آپ کو ڈھالنا، اس کے مطابق چلنا، یہ بھی ایک سکل ہے. جو اکڑ جاتا ہے وہ مردہ ہے، جو زندہ ہے اس میں فلیکسیبلٹی اور اڈیپٹیبلٹی ہوتی ہے. تیسری چیز جو مہارت ایگزیکٹوز میں پائی جاتی ہے وہ گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس. وہ ایک دفعہ جو ہدف بنا لیتے ہیں تو حالات جیسے بھی ہوں باہر کے، وہ اپنا ہدف سے ہٹتے نہیں ہیں، اس سمت میں وہ بڑھتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ سمت حاصل کر لیتے ہیں. جیسے انسان نے سوچا، جان ایف کینیڈی امریکہ کے صدر نے سوچا کہ انسان چاند پر قدم رکھے گا، تو 1969 میں انہوں نے یہ ممکن کر دکھایا. یہ ہوتی ہے گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس. چوتھی چیز جو ہے وہ جو اعلیٰ سطح کی چیز ہے وہ ہے میٹا کوگنیشن. یعنی کہ ہمارے اندر کیا سوچیں، کیا خیالات، کیا رجحانات چل رہے ہیں، ان پر ایسے نظر رکھنا جیسے آپ مجھے دیکھ رہی ہیں. میں اپنے چہرے کو دیکھ سکتا ہوں، آپ اپنے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں، آئینہ چاہیے، مگر اندر کیا چل رہا ہے اس کو تو ہم اکثر نہیں، ہم کہتے ہیں بس میں ہی صحیح بول رہا ہوں. تو اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر کے دیکھنا کہ میں جو سوچ رہا ہوں عقیدہ، پیراڈائم صحیح ہے یا نہیں، اور اگر اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے تو یہ جو ایک خاص فکر ہے، سوچ ہے، یہ مہارت سیکھی جا سکتی ہے اور یہ ہمیں بلندی سے ہمکنار کر سکتی ہے. اس کو میٹا کوگنیشن کہتے ہیں. پانچویں جو صلاحیت ہے وہ آرگنائزیشن، کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ اتنے سارے یہاں پہ کیمرے پڑے ہیں، میوزک بج رہا ہے، وہاں سی پی یو ہے اور پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہے، تو یہ ایک آرگنائزڈ ایفرٹ ہے، یہ ڈس آرگنائز نہیں ہے، اس میں کوئی ربط ہے. ربط کے ساتھ چھٹی جو چیز ضروری ہے وہ ہے پلاننگ. یعنی یہ چیزیں کیسے ہوں گی. انسان جہاں تک بھی آج پہنچا ہے، جتنی بھی چیزیں اس نے اچیو کی ہیں، یہ پانی، یہ بجلی، یہ انٹرنیٹ، واٹ ایور، یہ پلاننگ سے پہنچا. اور پلاننگ میں پہلے آپ کو ترجیحات یعنی پرائرٹیز کا تعین کرنا پڑتا ہے، تو پھر آپ جو ہے نا کہیں پہ پہنچتے ہیں. پرائرٹیز کا تعین کرنا اور ایک پلاننگ سے چلنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا اگر یہاں سے سائرن بج رہا ہے یا کوئی اور چیز ہو رہی ہے تو ہم ایک دم اس کی طرف نہ چل پڑیں، بلکہ اپنا رسپانس جو ہے اس کو انہیبٹ کریں. اور جو چیز ہمارے لیے زیادہ اہم ہے، جو بچے سامنے کھانا آ گیا روک نہیں سکتے، کھاتے جاتے ہیں یا پڑھائی نہیں کر پاتے کیونکہ وہ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، تو جو خواہش ہے اس کو التوا میں ڈالنا، اس کو ڈیلے کرنا، رسپانس انہیبیشن ہے. یہ بھی ایک بہت ہی اہم ہماری جو ہے اہلیت ہے. اس کے بعد زندگی میں بہت ساری چیزوں سے ہمیں سٹریس آتا ہے. سٹریس کو ٹالریٹ کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. آٹھویں ہماری زبردست صلاحیت ہو سکتی ہے. پھر کسی بھی چیز کے اوپر اپنی فوکس یکجا رکھنا، جن نے لایا گلی وہ دے نال ٹر جلی نہ ہو، سسٹینڈ اٹینشن ضروری ہے.
کچھ لوگ ایسا نہیں کر سکتے، جیسے اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر، بچے نچلے بھاگے پھر رہے ہیں، وہ ایک طرف جو ہے زیادہ دھیان نہیں دے سکتے. تو سسٹینڈ اٹینشن یہ نویں صلاحیت ہے جو آپ کے اندر ہونی چاہیے. 10ویں ٹائم مینجمنٹ. ہم سب کے پاس 24 گھنٹے ہیں، ان 24 گھنٹوں کا صحیح استعمال کرنا، ٹائم کو صحیح مینج کرنا، یہ بھی بہت بڑی صلاحیت ہے. 11ویں صلاحیت یہ ہے کہ صرف سوچتے ہی نہ رہنا، باتیں ہی نہ کرتے رہنا، بلکہ کوئی کام کا آغاز کر لینا، ٹاسک انیشیٹ کر لینا، یہ بھی بہت اہم اور بڑی صلاحیت ہے. اور 12ویں صلاحیت یہ ہے کہ ہماری یادداشت اچھی ہو، ہم جو بھی چیزیں کرنے والی ہیں اس کی تفصیل زیادہ سے زیادہ اپنے ذہن میں رکھ سکیں اور ان کے مطابق ہم کام کر سکیں. یہ 12 کی 12 چیزیں جب ہم اکٹھے چلائیں گے تو پھر ہم چیف ایگزیکٹو آفیسر بنیں گے، یا زندگی میں زیادہ جو کامیاب ہوتے ہیں ورکنگ میموری ان میں سے 12ویں تھی. تو یہ 12 کو جب ہم اکٹھا یکجا کرتے ہیں تو پھر ہمیں بیسٹ نکلتے ہیں ریزلٹس، ہمارے لیے بیسٹ ریزلٹس نکلتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں، کچھ بچے، کچھ بڑے، ان میں کوئی چیز ان 12 میں سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، کچھ لو ہوتی ہے. تو ہمیں جیسے یہ کی بورڈ میں سارے صحیح نوٹس لگتے ہیں تو پھر ایک خوبصورت میوزک بنتا ہے. اسی طرح یہ 12 کے 12 جو ہمارے ہنر ہیں، جو ہماری مہارتیں ہیں، ان کو جب ہم بہتر سے بہتر بدرجہ اتم ان کے اوپر کام کریں گے اور ان کو بہتر بنائیں گے تو وی ول بی مور پروڈکٹیو، مور ول بی بیٹر ان آور پرفارمنس ان لائف. یہ ہیں وہ 12 عادتیں یا وہ 12 ہنر جن کے استعمال سے آپ بہترین ریزلٹس لے سکتے ہیں. دیٹس اٹ. خواتین و حضرات، آج کے پروگرام میں ڈاکٹر اعجاز قریشی کو اجازت دیجیے.